اب میرے پاس یہ میرے سامنے ٹیبل ہے، اس پہ کچھ گرد پڑی ہوئی ہے، تھوڑی سی گرد ہے، لیکن یہ صاف کب ہوگی؟ جب میں چاہوں گا۔ اب پانی مثال کے طور پہ مجھے پیاس لگی ہے اور سامنے میرے گلاس پڑا ہوا ہے پانی کا، تو میری پیاس کب بجھے گی؟ جب میں پانی پیوں گا۔ بھوک کب مٹے گی؟ جب میں کھانا کھاؤں گا۔ کوئی کام بھی یہ دیکھیں عالم اسباب ہے، خود بخود کوئی کام نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمارا تزکیہ کیسے ہوگا۔ ہمارا دیکھیں، ایک بات تو میں نے آپ کو بتا دی گزشتہ نشست میں کہ تزکیہ نفس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ نفس کو پاک کرنا ہے، اگر پاک نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دنیا اور آخرت کا نقصان ہوگا۔ دنیا میں نقصان کیا ہے کہ آپ ایک بدحال زندگی گزاریں گے، آپ خوشحال زندگی نہیں گزار سکتے، آپ پریشان رہیں گے، بدحال رہیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اگر آپ نے اپنا تزکیہ نہ کیا یا نہیں کروایا تو بہرحال تزکیہ کیسے ہوگا؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ تب ہوگا جب آپ چاہیں گے۔ جب تک آپ نہیں چاہیں گے تو آپ کا تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ مختصر میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ یہ تزکیہ، دیکھیں دنیا میں بھی جو بھی کام چھوٹے سے چھوٹا وہ اس وقت ہوگا جب آپ کریں، خود نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کام جتنا بھی آسان کیوں نہ ہو۔ اب میرے پاس یہ میرے سامنے ٹیبل ہے، اس پہ کچھ گرد پڑی ہوئی ہے، تھوڑی سی گرد ہے، لیکن یہ صاف کب ہوگی؟ جب میں چاہوں گا۔ اب پانی مثال کے طور پہ مجھے پیاس لگی ہے اور سامنے میرے گلاس پڑا ہوا ہے پانی کا، تو میری پیاس کب بجھے گی؟ جب میں پانی پیوں گا۔ بھوک کب مٹے گی؟ جب میں کھانا کھاؤں گا۔ کوئی کام بھی یہ دیکھیں عالم اسباب ہے، خود بخود کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ بات سوچیں نا ذرا، یعنی ایک کام خود بخود نہیں ہوتا تو آپ نے کیسے یہ اندازہ لگا لیا کہ تزکیہ نفس میرا خود بخود ہو جائے گا، یا کسی مرشد کی نظر سے آپ کا تزکیہ ہو جائے گا، یا کسی پیغمبر کی نظر سے آپ کا تزکیہ ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پیغمبر بھی یعنی جب تک آپ نہ چاہیں تو آپ کا تزکیہ وہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال تو مختصر جواب یہ ہے کہ تزکیہ نفس تب ہوگا جب آپ چاہیں گے، جب آپ میں اس کی ضرورت کا احساس ہی نہیں ہے، یعنی اپنے تزکیہ نفس کا کرنے کا یا کروانے کی آپ کو طلب ہی نہیں ہے، تو آپ کا تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا۔ اور یہ دیکھیں بالکل دنیا میں جیسے ہم کام کرتے ہیں، سب سے پہلے کام کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہماری نیت بنتی ہے، اس کے بعد ہم اپنی جد و جہد کا آغاز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص بے روزگار ہے، تو جوان ہے، تو اس کو شادی کی بھی ضرورت ہے، لیکن شادی سے پہلے اس کو کچھ کاروبار کی ضرورت ہے یا نوکری کی ضرورت ہے۔ اب یہ دیکھیں ایک گھر بسانا ہے اس نے، لیکن سب سے پہلے وہ کاروبار، اب کاروبار ہو یا نوکری ہو وہ پھر تلاش میں نکلے گا، پھر سوچے گا، پھر جو بھی وسائل بروئے کار لائے گا، نوکری کے لیے درخواستیں دے گا یا کاروبار کے لیے سوچے گا، پیسے اگر ہوں تو وہ پوچھے گا، تلاش کرے گا، پھر دکان جمائے گا، سیٹ، یہ بڑا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی پھر پتہ نہیں کہ وہ بیل منڈے چڑھتی ہے نہیں چڑھتی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن دنیا کے دیکھیں یہ عالم اسباب ہے، مختصر بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عالم اسباب، ہم عالم اسباب میں رہ رہے ہیں، کوئی کام خود بخود نہیں ہوگا، کسی کے چاہنے سے نہیں ہوگا۔ یہ ایک عام میں آپ کو بات کر رہا ہوں، میں پیاسا ہوں تو کوئی اگر چاہے کہ میری پیاس بجھ جائے اور میں پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہوں تو میری پیاس نہیں بجھے گی، کسی کی چاہنے سے نہیں ہوگا، آپ خود چاہیں گے تو تب یہ کام شروع ہو سکتا ہے اور پایہ تکمیل تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ تزکیہ نفس تو یہ سارے کام ایسے ہیں۔
جہاں تک باطنی معاملات ہیں اور جو ہمارے کرنے کے کام ہیں، جب تک ہم وہ کام نہیں کریں گے تو اس کے نتائج ہمیں نہیں مل سکتے. یہ بات نوٹ کر لیں. تزکیہ نفس ایک ضرورت ہے. آج کے جو برائے نام مسلمان ہیں اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں تزکیہ نفس کا موضوعات بہت کم لوگ ڈسکس کرتے ہیں، اور عام معاملات کو آپ دیکھ لیں وہ بہت زیادہ ڈسکشن میں آتے ہیں. کاروبار کی بات ہے، دو چار ساتھی اکٹھے ہو جائیں، کیا کر رہے ہو بھئی وہ کام میں نے خسارہ ہو گیا، یہ دوسرا کام شروع کیا، وہ نوکری کی وہ چھوٹ گئی. یہ بس علم غلم میں لگے رہتے ہیں دنیا کی باتوں میں، کیونکہ یہ اس کے لیے ہم پریشان بھی ہیں. جو ہمارا کام ہے، جس کام کے لیے ہم آئے ہیں، وہ تزکیہ نفس ہے. اور اللہ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ بھئی تم کامیاب تب ہوگے جب اپنا تزکیہ کروا لو گے. اس کے لیے ہماری کوئی پریشانی نہیں ہے. عام طور پہ آپ دیکھ لیں آج کل پیر صاحب ہیں، گدیاں چل رہی ہیں، لاکھوں مرید ہیں، اور تزکیہ نفس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. بس آؤ نذرانے دیتے جاؤ اور بس لنگر کھاتے جاؤ، بس رخصت ہوتے جاؤ. تو یہ بات جو ہے بڑی پریشان کن ہے. سارا ماحول جو ہے وہ اپ سیٹ ہے. یعنی آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، نہ آپ کو خود اس کا احساس ہے، نہ کوئی آپ کو بتا رہا ہے، نہ خود آپ سوچ رہے ہیں کہ بھئی کیا کرنا ہے. اصل چیز جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے. پیغمبر کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے، یعنی 4 ڈیوٹیوں میں سے ایک ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ مخلوق کا تزکیہ کرے. وَيُزَكِّيهِمْ. یہ الگ موضوع ہے، وہ پھر کسی وقت میں بات کروں گا. لیکن آج جو میرا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے تزکیہ نفس کیسے ہوگا. وہ تب ہوگا جب ہم چاہیں گے. اب اس کا آغاز کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں. تزکیہ نفس کی مثال یہ ہے کہ آپ اپنی نفس کا تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو صحت یاب کرنا چاہتے ہیں. انسان بیمار ہے، انسان پیدائشی طور پر بیمار پیدا ہوتا ہے. اس کو صحت یابی کی ضرورت ہے. پھر صحت یابی کی روحانی صحت یابی، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں. پھر اس کے ساتھ صحت یابی کے ساتھ ایک مسئلہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے تزکیہ نفس کا، کہ آپ کو اپنا تزکیہ نفس کرانا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل کی ہے. ہدایت کیا ہے؟ قرآن ہے. پھر جو ہدایت لے کے آیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اسوہ حسنہ، اور یعنی اللہ کا حکم، یعنی یہ جملہ اگر میں مکمل ایسے بولوں کہ آپ تزکیہ نفس کا پہلی جو سیڑھی ہے کہ آپ یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے. میں نے اپنی مرضی نہیں چلانی، اللہ کی مرضی سے میں نے زندگی گزارنی ہے. تو جب آپ اب نفس کی مخالفت شروع کریں گے تو ایک قسم کا آپ کا تزکیہ نفس کا یعنی آغاز ہو جائے گا. پھر تو اس میں مختلف شاخیں ہیں اور یہ بڑا طویل موضوع ہے میرے اس کے مطابق، اور کلپ بھی موجود ہیں، لیکن میں آپ کو مختصر طور پہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو تزکیے کے راستے پر چلنا ہوگا، اور وہ راستہ اللہ کا راستہ ہے، وہ دین کا راستہ ہے، وہ دین اسلام ہے. دین اسلام کیا ہے؟ آپ کو مکمل ایک طریقہ بتاتا ہے کہ آپ کے اخلاق کیسے ہوں، آپ کیسے زندگی گزاریں. کیونکہ انسان تو بنیادی اس کی خواہش یہ ہے کہ میں کسی کی نہ مانوں اور اپنی کروں. آپ دیکھ لیں، اپنی طبیعتوں کو دیکھ لیں نا. نفسانیت، خود پسندی، عجب، یہ ہمارا خاصہ ہے. ہر انسان کہتا ہے کہ میں کسی کی نہ مانوں اور میں اپنی مرضی کروں. مرد ہو یا عورت ہو، سب چاہتے ہیں کہ میں نے کسی کی نہیں سننا. آج ہماری قوم جو ہے، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی، اور امت کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. دیکھیں، سننے پہ بھی بات ہوتی ہے. ایک محض سننا ہوتا ہے. ایک محفل ہے، وائز تقریر کر رہا ہے، آپ برکت کے لیے بیٹھ جائیں کہ چلو کچھ مٹھائی بھی مل جائے گی، کچھ لنگر بھی کھا لیں گے اور بات بھی سن لیں گے.
تو آپ کی نیت تو مطلب وہ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. تو یہ دیکھیں نیت کسی کی بات عمل کے لیے آپ نے کسی کی بات سننی ہے. ہمیں ضرورت ہے عمل کی، ہمیں ضرورت ہے اللہ کے سامنے سر جھکانے کی، اللہ کی اطاعت کی. تو اس کے لیے پھر ہمیں سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا. سننا کس کو ہوگا؟ اللہ کے حکم کو. آج آپ دیکھ لیں قرآن سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. قرآن کو ہم سننا بھی نہیں چاہتے. یعنی جو حد ہے وہ یہ ہے، قرآن بولا بیان کیا جاتا ہے، قرآن کتاب تو موجود ہے، لیکن ہم سننے کے لیے بھی اسے تیار نہیں ہیں، نہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں ہدایت کے طور پہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. بہرحال آج کا وقت ہمارا اختتام پذیر ہے اور گفتگو تو ہم کرتے رہتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں اس کو مزید زیر بحث لائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.